اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں پھر ایک مرتبہ قاری احمد علی ایک چھوٹی سی کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور مقصد وہی ہے کہ ہم سب کا یقین ایک اللہ پر اس وقت حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، یقین کے ساتھ کرنے دھرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ بس بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آئی تو سوچا کہ لوگوں تک پہنچا دوں کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن اور اس کے بعد اولاد، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی ہے، اس کو بھی اللہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کہ میں کوئی ہسبینڈ یا وائف یا شادی کرانے کا محتاج نہیں ہوں، میں تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے بھی بچہ دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ہم سب غور کریں، حضرت آدم کے نہ ابا نہ اماں، بلکہ اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہی کی بائی پسلی سے ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ حضرت حوا کے کوئی اماں نہ کوئی ابا۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں 23ویں پارے میں فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حضرت آدم کے مجسمے کو تیار کیا، پھر اس میں روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کو حیات مل گئی، نہ وہاں کوئی مدر ہے نہ فادر ہے، حضرت حوا کا بھی نہ کوئی ابا نہ کوئی امی۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ بغیر سبب نکاح کے بھی میں اولاد دے سکتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ تو بغیر ابا کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہوئے، اور عادت کے مطابق پوری قوم نے آبجیکشن اٹھایا حضرت مریم علیہ السلام پر کہ وداؤٹ شوہر، وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر شوہر کے آپ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ جو چھوٹا بچہ پیدا ہوا نام عیسیٰ ہے، اسی سے پوچھ لو نا کہ یہ کیسے آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، چھوٹی کلپ میں اس کی گنجائش نہیں، بس اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا میری قدرت دیکھو کہ میں نے آدم و حوا کو بغیر ابا اور بغیر اماں کے پیدا کیا۔ جب اس پر تعجب نہیں ہوتا تو اس پر کیوں تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو صرف بغیر ابا کے پیدا کیا، جس مضمون کو بہت جامعیت کے ساتھ اللہ نے 3 پارے میں فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اب ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی مجھے بتانا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر اسباب کے بھی بچہ دے سکتا ہے، لیکن اب مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت جگہوں پر ایک شکایت ہوتی ہے، چونکہ میرے ساتھ یہ معاملہ کافی چلا آتا ہے، بہت جگہوں پر شکایت ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے یہاں لڑکیاں ہیں لڑکا آ جائے، میرے یہاں لڑکے بہت ہیں تو لڑکی آ جائے۔ یہ تقسیم بندوں کی نہیں ہے،
یہ بھی تقسیم اللہ کی ہے۔ 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی جس کو چاہوں لڑکیوں پہ لڑکیاں دوں، یعنی پہلی بھی لڑکی، دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، چوتھی بھی لڑکی۔ اب وہ اپنی بیوی پر غصے ہوئے یا منہ بسوڑے، یہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، اور اللہ جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے دے، اور اللہ فرماتی میری مرضی کسی کو لڑکا بھی دیتا، لڑکی بھی دیتا، اور اللہ یہ بھی کہتے شادی کو سال ہر سال گزر جائے، اور ہو سکتا پہلی بیوی سے بچہ نہ ہوا تو دوسری شادی کی، دوسری شادی سے بچہ نہ ہوا تو تیسری شادی کی، مگر اللہ فرماتے میری مرضی جس کو نہ دینا نہ دو۔ اور سب بتانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں علیم ہوں، یعنی میں بہت علم والا ہوں، مجھے معلوم ہے کس کو اولاد دینا اور کس کو نہیں دینا، قدیر، اور میں بہت قدرت والا ہوں، میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں۔ یہ پورا مضمون قرآن کریم میں 25ویں پارے میں پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انہو علیم قدیر۔ آپ لوگ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، صاف لکھا اللہ کی مرضی، چاہوں لڑکیاں، چاہوں تو لڑکے، چاہوں تو دونوں، چاہوں تو کچھ نہ دوں، اور سب کرنے والی ذات علیم ہے، جاننے والی ہے، قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ تو ہمیں اللہ پر بہت بہت بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی حل کرتا چلا جاؤ، وہ یہ ہے کہ بہت سو کو یہ ہے کہ میرے گھر لڑکی، میرے گھر لڑکی، میرے گھر لڑکی، میرے گھر لڑکی، لڑکا کیوں نہیں، لڑکا کیوں نہیں۔ تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے یہاں 6 لڑکیاں، ایک آدمی کے وہاں 6 لڑکیاں، اب اس کو ہمیشہ ٹینشن۔ اب اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی تو اس نے بیوی کو صاف کہہ دیا کہ دیکھ اب اگر لڑکی پیدا ہوئی نا تو تجھے طلاق، کیونکہ 6 لڑکیوں کا تو بوجھ میں پہلے سے اٹھاتا ہوں، اب تو پریگننٹ ہوئی ہے، اب اگر 7ویں بھی لڑکی ہوئی تو تجھے طلاق۔ وہ بیوی بھی بیچاری اللہ کے سامنے رونا دھونا کرے۔ اب ایک دن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ آدمی ایک دن سویا، رات کو سویا تو دیکھا کہ جہنم سامنے، اور یہ بہت گنہگار ہے، اور 7 جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے اللہ نے جہنم 7 بنائی ہے، اللہ نے جہنم 7 بنائی ہے۔ تو یہ بڑا حیران، خواب میں بڑا حیران کہ جہنم 7 بنی اور 7 جہنم کے دروازے کھلے، اور اللہ نے جہنم 7 بنائی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، اللہ نے 7 جہنم بنائے۔ اب یہ آدمی خواب دیکھ رہا ہے، ایک طرف بیوی بیچاری معلوم نہیں کیسا روتی ہوگی اور اللہ کے سامنے آوازاری کرتی ہوگی، اور یہ خواب دیکھتا ہے کہ یہ گنہگار ہے، سامنے 7 جہنم ہے، 7 جہنم کے دروازے کھلے، اور فرشتے کھینچ کر اس کو پہلی جہنم میں لے جاتے تو اس کی سب سے بڑی والی لڑکی آڑ بن جاتی ہے کہ نہیں یہ میرا ابا ہے، انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے، میں لڑکی ہوں مگر یہ اس پر راضی ہے۔ تو فرشتے دوسری جہنم کی طرف لے جاتے تو دوسرے نمبر کی لڑکی کھڑی ہو جاتی، فرشتوں کو کہتی میرا ابو ہے اور میری بہت اچھی تربیت کی ہے اور یہ مجھ سے بہت محبت کرتے۔ اس طریقے سے فرشتے پھر لے کر تیسری جہنم کی طرف جاتے، وہاں تیسری لڑکی، چوتھی جہنم چوتھی لڑکی، 5ویں جہنم 5ویں لڑکی، 6ٹھی جہنم 6ٹھی لڑکی۔ اب یہ گھبراتا ہے کہ میرے پاس تو 6 ہی لڑکیاں ہیں، 7واں والا تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوگا اور اس میں مجھے جھونک دیا جائے گا۔ جیسے 7ویں والے جہنم کی طرف فرشتے لے جاتے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ چیخ کر کہتا ہے کہ میرے پاس 7ویں لڑکی تو نہیں، میرے پاس 7ویں لڑکی تو نہیں، اور فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اللہم ارزقنا السابعہ، اللہ اب اگر میری بیوی پریگننٹ ہے تو دیوے تو لڑکی ہی دینا، کیونکہ مجھے میرے اللہ نے بتا دیا کہ کوئی ابا لڑکی کی صحیح تربیت کرے تو ہر جہنم کے لیے لڑکی آڑ بن جائے گی۔ اور الحمدللہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور 7ویں بھی لڑکی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کے ذریعے سے ہم کو جنت نصیب فرمائے۔ تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اولاد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خاتون جو ہماری ماں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا عجب معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا
کیا خواب دیکھا؟ خود فرماتی رأیت ثلاثۃ اقمار سقطن فی حجرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک رات میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند آسمان پر، بڑے خوبصورت 3 چاند آسمان پر، اور وہ تینوں چاند میری گود میں آ گئے، تینوں چاند میری گود میں آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئی. صبح میں اٹھی، سیدھے اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہا ابا آج رات کو بہت پیارا خواب دیکھا، 3 چاند آسمان پر اور وہ آسمان سے سیدھے میری گود میں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ہی بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا تعبیر تو برابر ہے، میرے کو 3 بچے ہوں گے، وہ 3 چاند میرے 3 بچے ہیں، اور تینوں بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے، اور وہ تینوں میری گود میں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحیح تعبیر پر نہیں پہنچی میری بیٹی، تو صحیح تعبیر پر نہیں پہنچی، یہ معاملہ اور ہے. اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور ان کو حضرت عائشہ کے کمرے میں دفن کیا گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بلا کر کہا پہلا چاند تمہاری گود میں آ گیا، جو سب سے اونچا چاند ہے، جس سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں، وہ تمہاری گود میں آ گیا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ فرماتی جب میرے ابا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیا گیا، میں نے کہا اللہ دوسرا چاند بھی آ گیا، دوسرا چاند بھی آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی میں انتظار میں تھی کہ تیسرا چاند کون ہوگا. کہتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا اور حضرت عائشہ پر پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو تمہارے گھر میں مجھے بھی دفن کیا جائے، حضرت عائشہ فرماتی میں سمجھ گئی کہ تیسرا چاند بھی آ گیا. تو پہلے چاند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے چاند حضرت ابو بکر صدیق، اور تیسرے چاند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہ مسئلہ اولاد، یعنی حضرت عائشہ جیسی عائشہ یہ سمجھے کہ 3 چاند کا مطلب 3 بچے ہیں، تو اولاد کا معاملہ اس واقعے سے بالکل صاف ستھرا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا بہت سے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی ہے اور طلاق تک کی نوبتیں آتی ہے. اس میں شوہر بہت گنہگار ہوگا، شوہر کی فیملی بہت گنہگار ہوگی، ساس کی طرف سے دباؤ ہوگا تو ساس بھی بہت بڑی گنہگار ہوگی. اللہ ہم کو شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.